قوم نے کیا جواب دیا؟ کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں، تم پر یقین کر لیں، جبکہ تمہارا اتباع کرنے والے اور تمہاری پیروی کرنے والے تمہارے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں وہ تو ہمارے رذیل لوگ ہیں۔ ارذلون رذیل کی جمع ہے۔ یہ اعتراض صرف انہوں نے نہیں کیا، بلکہ تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ یہ معاملہ بڑے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی حالات پیش آئے تھے۔ اس میں ایک روایت موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضور کے ساتھ موجود تھے اور میرے ساتھ صہیب رومی بھی تھے، خباب ابن ارد بھی تھے، عمار ابن یاسر بھی تھے۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی معاشرے کے اندر وہ لوگ کے جو ہیو ناٹس ہوتے ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کو بہت زیادہ نہیں ہے، جسے آپ نچلے طبقے کے لوگ کہتے ہیں، جس کے لیے یہاں ارذلون کا لفظ ان لوگوں نے استعمال کیا۔ تو اسی اسنا میں کہ جب کہ ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ابو جہل اور عتبہ اور ولید تینوں وہاں سے قریب سے گزرے، اور انہوں نے سب سے پہلے ہمیں دیکھ کر جو ہے وہ ناک منہ چڑھائی ہے اور ہمیں بہت برا بھلا کہا، اور اس کے بعد حضور کو مخاطب ہو کر کہا کہ محمد جب تک یہ لوگ تمہارے ارد گرد موجود ہیں ہم تمہاری بات سننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ یہ تو ہمارے کمی کاری رذیل لوگ ہیں۔ ان کے نزدیک تو کسی شخص کی حیثیت جو ہے نا وہ تو اصل میں اس کی دنیاوی، جو بھی اس کے پاس مال و اسباب دنیاوی ہے اس کی بنیاد پر وہ اس کو سٹیٹس دیتے ہیں، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باہر محرومین میں سے ہیں، جسے ہم معاشرے کا ایک نچلا طبقہ کہتے ہیں۔ ان کے دل میں ایمان کی جو بہار ہے اس کے بارے میں اس سے تو ان کو کوئی قطعاً کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمارے معاشرے کے جو گرے پڑے طبقے کے لوگ ہیں، جب تک یہ تمہارے ارد گرد موجود ہیں ہم تمہاری کوئی بات ماننے کو، کسی بات کو سننے کو تیار نہیں۔ اب یہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً آپ یہ سمجھ لیے 5-7 ہزار برس پہلے حضرت نوح علیہ السلام، اور اس موقع پر بھی ان لوگوں نے کہ جو ان کے قوم کے جو ذرا اچھی دنیاوی حیثیت کے جو مالدار لوگ تھے، ان لوگوں نے یہی اعتراض کیا ہے وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ کہ تمہاری اتباع کرنے والے یا تمہاری باتوں پر کان دھرنے والے یا تمہارے ارد گرد جمع ہو جانے والے یہ تو ہمارے معاشرے کے کمی کار لوگ ہیں، ارذل لوگ ہیں۔ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ان کا پیشہ کیا، ما کانوا یعملون، اگر ان میں کوئی بڑھئی ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی فرض کیجئے مزدور ہے، کوئی لیبر کے طبقے سے تعلق رکھنے والا ہے، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ انہوں نے میری اس بات کی تائید کی ہے، وہ مجھ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کا کہنا ماننے کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ مجھے اگر کوئی سروکار ہے تو اس بنیاد پر ہے کہ ان کے اندر وہ ایمان اور تقوی موجود ہے، لہذا یہ تو میرے ارد گرد موجود رہیں گے۔ ایک اور واقعہ جو میں نے خاص طور پر نوٹ کیا تھا کہ ابو سفیان ایک موقع پر ہلقل جو ہے وہ موجود تھا، اور اس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبریں پہنچ چکی تھی کہ اس طرح مکہ میں ایک شخص ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس نے معلوم کروایا کہ اس کے علاقے میں، اس کے ملک میں اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہیں مکے سے آئے ہوئے تو تجارتی قافلے تو آتے جاتے رہتے تھے، تو اسے معلوم ہوا کہ ابو سفیان نامی ایک شخص ہے کہ جو ایک قافلے کو لیڈ کر رہا ہے۔ تو ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں طلب کیا، اور پھر بڑی طویل جو ہے ان کے ساتھ گفتگو شنید ہوئی ہے۔ پہلے تو اس نے جو ہے سمجھنے کی کوشش کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سوال بھی کیا کہ کیا ایسا تو نہیں تھا کہ ان کے آباء و اجداد کے اندر سے کچھ لوگ ایسے ہو گزرے ہوں جنہوں نے کبھی دعویٰ کیا ہو کہ ہم جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ تو ابو سفیان نے ظاہر ہے کہ جھوٹ تو نہیں بول سکتا، اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہو، کوئی بہت بڑا جو ہے کوئی امیر کبیر شخص گزرا ہو، اور ان کی اولاد میں کوئی ایمبیشس شخص ایسا موجود ہو کہ جس کے دل کے اندر وہ شمع جو ہے وہ کہیں لو روشن ہو کہ مجھے بھی وہ مقام حاصل کرنا چاہیے۔ پھر اور بہت سے اس نے سوالات کیے حضور کے بارے میں کہ کبھی اس شخص سے تمہیں جھوٹ کا تجربہ ہوا؟ اس نے کہا نہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کبھی کسی امانت میں خیانت کا معاملہ، وعدہ خلافی، یہ تمام چیزیں اس شخص نے، ہرقل نے ابو سفیان سے سوال کیے۔ اس کے بعد ایک سوال یہ تھا کہ ان پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان کا تعلق کس طبقے سے ہے؟ تو اس بات کے اوپر ابو سفیان کے اندر ایک گویا کہ امید پیدا ہوئی کہ اب یہ بات ہے کہ جہاں جب میں یہ کہوں گا نا کہ ہمارے معاشرے کے بالکل رذیل لوگ اور کمی کاری لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلے اس پر ایمان لائے تو یہ بات میری بڑی کارگر ہوگی، گویا کہ ہرقل جو ہے متاثر ہوگا، اور گویا کہ اس حوالے سے اس کے دل میں بھی ایک نفرت یا ایک بودھ پیدا ہو جائے گا حضور کے بارے میں۔ لیکن جیسے ہی اس نے یہ کہا
ابو سفیان نے کہ جو لوگ اس پر ایمان لائے وہ ہمارے معاشرے کے گرے پڑے طبقات سے متعلق لوگ ہیں. تو اس پر اس نے گواہی دی کہ یہی معاملہ ہوتا رہا ہے پہلے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ بھی. اب دیکھیں ہرقل کو بھی یہ معلوم تھا کہ پہلے نبی اور رسول جو تھے ان پر ایمان لانے والے بھی وہی لوگ ہوتے تھے شروع میں. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں سخت اندیشہ ہوتا تھا کہ ان کا جو آقا ہے، ان کا جو مالک ہے، جس کے یہ غلام ہے، وہ کہیں اسی جرم کی پاداش میں ان کی جان نہ لے لے. جیسا کہ معاملہ ہوا حضرت یاسر کا رضی اللہ تعالی، ان کے ساتھ جو بہیمانہ سلوک کیا ابو جہل نے. حضرت خباب ابن ارت کا معاملہ جو ہوا کہ دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا، یہ اندیشہ ان لوگوں کو ہوتا تھا جو معاشرے کے اچھے، جسے حیفز کہتے ہیں، اس طبقے سے جو متعلق لوگ ہوتے تھے. انہیں یہ اندیشہ نہیں ہوتا تھا. ان کے ساتھ بھی پروسیکیوشن ہوتی ہے، تعذیب ہوتا رہا، لیکن اس حد تک تشدد کہ کسی کی جان لے لی جائے، یہ معاملہ تو اسی کے ساتھ ہو سکتا تھا کہ جو ان کا کوئی غلام ہو یا ان کا کوئی موالی ہو یا کسی کا جو ہے اس کے بالکل زیر نگر ہو چکا ہو. تو وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ پہلے بھی یہ ہوتا رہا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ روایت میں نے آپ کو سنائی جو تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، اور خاص طور پر ہرقل کی وہ بات کہ ان سے پہلے بھی جو لوگ آتے رہے جنہوں نے دعویٰ کیا اللہ کے نبی اور رسول ہونے کا، ان پر بھی ایمان لانے والے اکثر و بیشتر آغاز میں وہی لوگ ہوتے تھے جو معاشرے کے گرے پڑے طبقات سے تعلق رکھنے والے تھے. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، تو انہوں نے کہا کہ ہم تم پر ایمان لے آئیں جبکہ تمہارا اتباع کرنے والے تو ہمارے رذیل لوگ ہیں. قال وما علمی بما كانوا يعملون، اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا مجھے سے کوئی سروکار نہیں، میں نہیں جانتا. گویا کہ جاننے سے حضرت نوح کو معلوم تو تھا کہ فلاں شخص جو ہے وہ پیشے کے اعتبار سے لوہار ہے، فلاں بڑھئی ہے، فلاں موچی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، لیکن یہاں اصل ترجمہ آپ کیا کریں گے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ کام کیا کرتے ہیں، ان کا پیشہ کیا ہے. ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب کتاب، ان کا معاملہ تو میرے رب کے ذمے ہے. جس طرح حضرت نوح نے اپنے بارے میں کہا تھا ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو محفوظ ہے میرے رب کے پاس جو رب العالمین ہے. یہی معاملہ ان لوگوں کا بھی ہے جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں. ان حسابهم الا علی ربی، یہ ان کا حساب کتاب کا معاملہ جو ہے میرے رب کے ذمے ہے. اس رب نے انہیں اس دنیا میں اتنا کچھ کیوں نہیں دیا؟ اس کا بھی تو امکان تھا نا کہ ان کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر نواز دیتا جس طرح تمہیں نوازا ہے تو یہ بھی آج اسی صف میں کھڑے ہوتے جس میں تم کھڑے ہوئے ہو. یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ دے کر آزماتا ہے، کسی سے کچھ سلب کر کے آزماتا ہے. آزمائش ہے. روپیہ پیسہ اگر کسی کے پاس ہے تو یہ دولت سب سے بڑی آزمائش. انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہے اصل فتنہ اور اصل آزمائش، اصل امتحان تو یہ ہے. اور کسی سے کوئی شے سلب کر کے آزماتا ہے. یہ دونوں صورتیں امتحانات ہی کی ہیں. تو فرمایا ان حسابهم الا علی ربی، ان کا حساب جو ہے میرے رب کے ذمے ہے. لو تشعرون، کاش کہ تم اس کا شعور رکھو. وما انا بطارد المؤمنین، اور باقی جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ تمہارے معاشرے کے اس طبقے کے لوگ جو مجھ پر ایمان لا چکے ہیں، میں تو ہرگز انہیں اپنے سے دور کرنے والا نہیں. وہی بات ان سرداروں نے بھی کہی ہوگی جو ابو جہل نے اور ولید نے اور عتبہ نے حضور سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ جب تک یہ لوگ تمہارے ارد گرد موجود ہیں میں تمہاری بات سننے کو بھی تیار نہیں. میں نے یہی بات انہوں نے کہی ہوگی نا، جس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں تو ان لوگوں کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں. تو رام اور دال یہ مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی کو دھتکار دینا، کسی کو اپنے سے دور کر دینا. باقی تمہارا یہ مطالبہ کہ جب تک تم ان کو اپنے سے دور نہیں کرو گے ہم تمہاری بات ہی نہیں سنیں گے، تو اس کے لیے میں قطعاً تیار نہیں ہوں. وما انا بطارد المؤمنین، میں ہرگز انہیں اپنے سے دور کرنے والا یا اپنے سے دھتکارنے والا نہیں ہوں. سورہ انعام کے آیت نمبر 52 جو ہے اس ضمن میں بڑی اہم آیت ہے، میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، وہ بھی آپ حضرات سن لیجئے. سورہ انعام آیت نمبر 52، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. دیکھیں بالکل وہی بات جو اس قوم کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہی مسئلہ آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہ جو اپنے رب کو پکارنے والے ہیں صبح و شام، آپ ان کو اپنے سے دور نہ کیجئے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ تَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. وہ ہے کہ اس کا کہیں کوئی امکان نہیں تھا. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے وہ کہہ دیا کہ ما انا بطارد المؤمنین، میں تو ان مومنین کو اپنے سے دور کرنے والا دھتکارنے والا نہیں ہوں. حضور کو حکماً بھی کہہ دیا گیا اگرچہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا
طبع بشری انسان کے اوپر بعض اوقات غالب آ جاتی ہے. ممکن ہے کہ کسی وقت کوئی وفد جو ہے قریش مکہ کا آئے حضور کے پاس اور آپ سے بات سمجھنا چاہے, آپ سے کوئی گفتگو کرنا چاہے, نیگوشیٹ کرنا چاہے, اور آپ کے پاس حلقے میں ایسے لوگ موجود ہوں تو ممکن ہے طبیعت کے اندر کسی درجے میں کوئی گرانی پیدا ہو جائے, جیسا کہ سورہ عبس وتولی کے اندر وہ واقعہ پورا موجود ہے. جبکہ ایک وفد حضور کے پاس آیا تھا اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو نابینا صحابی تھے, انہیں چونکہ نظر نہیں آ رہا تھا, انہوں نے بار بار حضور کو جو ہے باقاعدہ درمیان میں انٹرپٹ کیا ہے, اپنی طرف جو ہے متوجہ کرنے کی کوشش کی. تو رد عمل میں حضور کے چہرے پر بھی کچھ ناگواری کے آثار ہوئے. طبع بشری کے مطابق, جیسا کہ میں نے عرض کیا, یہ بعید از قیاس بات نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پھر ٹوک دیا گیا تھا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ. اے نبی, آپ کی تیوری چڑھ گئی, آپ کے چہرے کے اوپر کوئی تغیر پیدا ہو گیا کہ آپ کے پاس ایک ایسا شخص جو اندھا تھا, حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی, وہ آیا تھا اور وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا. اور یہاں بین سطور میں پورا واقعہ موجود ہے, جبکہ حضور کے ارد گرد کچھ ایسے رؤسا موجود تھے جو آئے تھے حضور سے کچھ مذاکرات کرنے کے لیے. تو گویا کہ طبع بشری کے اعتبار سے ممکن ہے کسی وہ بھی معاملہ ارادتاً نہیں ہوتا, جسے آپ کہیے کہ ریفلیکس ایکشن میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ناگواری کے اثرات ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹوک دیا گیا. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. وہ لوگ کہ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں, یہ درویش صحابہ ہیں جن کے پاس مال و دولت دنیاوی نہیں ہے. ممکن ہے کئی وقت کے فاقے پڑ رہے ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ کئی وقت کے ہمیں فاقے پڑتے تھے جس کی وجہ سے ہم پر غشی طاری ہو جاتی تھی, اور لوگ سمجھتے تھے کہ شاید انہیں کوئی مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے اور اپنی سی تدبیریں کرتے تھے, انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم واقعے کی وجہ سے ہمارے اوپر غشی طاری ہو چکی ہے. ما علیک من حساب من شیء. اور آخر فرمایا گیا فتطردہم فتکون من الظالمین. اگر کہیں ایسا معاملہ ہو گیا کہ آپ نے ان کو اپنے سے دور کر دیا, اپنے سے جدا کر دیا یا دھتکار دیا, تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اب دیکھیں اس کی وعید کس قدر سخت ہے. ظاہر ہے کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا. یہ اصل میں ان لوگوں کو سنایا جا رہا ہے جن کی نگاہوں میں یہ لوگ بہت حقیر تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ان کی عظمت, ان کا مقام کتنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا, جس میں آپ نے فرمایا کہ کتنے ہی اللہ والے ایسے ہیں کہ جو کہیں عزت داروں کی, دنیا داروں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیں تو وہاں سے دھتکار دیے جائیں. اپنے لیے کہیں رشتے کا پیغام کہیں بھیجے تو کوئی انہیں اپنی بچی دینے کو تیار نہ ہو. کہیں کسی سے سوال کریں تو کوئی انہیں منہ لگانے کو تیار نہ ہو. ان کے ظاہری حلیوں کو دیکھ کر پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, درویش ہے, مفلس لگ رہا ہے, لہذا نہ کہیں عزت داروں میں اسے بیٹھنے کی جگہ ملے گی, نہ کہیں رشتے کے لیے, مناکحت کے لیے کہیں اگر سوال کر لیں تو کوئی لڑکی دینے کو تیار ہوگا, نہ کوئی منہ لگانے کو تیار ہو. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں ان کا مقام وہ ہے کہ اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے. اب یہ وہ طبقہ ہے کہ جو رسولوں پر آغاز میں ایمان لانے والا ہے.